السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 16 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق یہ تقرری قومی اسمبلی کے بزنس رولز کے تحت 16 جنوری سن 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔ قائد حزب اختلاف کا منصب 9 مئی کے کیس میں عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اس عہدے کے لیے نامزد کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر قومی اسمبلی کے 32، پنجاب اسمبلی کے 50 اور سندھ اسمبلی کے 33 اراکین کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ معطل ہونے والے قومی اسمبلی کے اراکین میں وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، سید علی موسیٰ گیلانی اور سید عبدالقادر گیلانی شامل ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی سے رانا سکندر حیات، عدنان ڈوگر اور عامر حیات حراج اور سندھ اسمبلی سے صوبائی وزیر سعید غنی بھی معطل اراکین میں شامل ہیں۔ پمز ہسپتال کے ڈاکٹروں کی 3 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا طبی معائنہ کیا۔ جیل ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز نے عمران خان کی آنکھوں اور دانتوں کا تفصیلی معائنہ کیا، جبکہ ٹیم میں شامل جنرل فزیشین نے مکمل طبی جانچ پڑتال کی۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز نے عمران خان کے لیے چند ادویات تجویز کی ہیں اور طبی رپورٹ جیل انتظامیہ کو ارسال کر دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جدوجہد مزید وسعت اختیار کرے گی۔ کراچی کے ایک روزہ دورے کے دوران ایک کارکن کے انتقال پر منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں کی قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو، تاہم تحریک انصاف اپنے سیاسی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور پارٹی پرچم تلے تمام کارکن متحد ہیں۔ چین کے نائب وزیر سن ہائیان نے کہا ہے کہ چین کی ترقی پاکستان کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے اور سی پیک کا پہلا مرحلہ انتہائی کامیاب رہا ہے، جس کے بعد اب دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں مزید شراکت داروں کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ یہ مرحلہ نسبتاً پیچیدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرحلے کے ذریعے پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ چینی نائب وزیر نے بتایا کہ چین نے پاکستان میں انڈسٹریل پارکس اور اسکولز قائم کیے ہیں، جبکہ مزید منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اس وقت 30,000 سے زائد پاکستانی طلباء چینی اسکالرشپس پر چین میں زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین پاکستان میں 100 ہسپتال قائم کر رہا ہے، 80,000 طبی آلات فراہم کیے جا رہے ہیں اور نرسز اور ڈاکٹرز کو تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ سن ہائیان کا کہنا تھا کہ رواں سال پاک چین دوستی کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں اور دونوں ممالک تعلقات کو مزید بلند سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ امریکی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بعد بھارت کو ایک اور سفارتی دھچکا لگا ہے، جس کے تحت بھارت عملی طور پر ایران کی چابہار بندرگاہ سے علیحدگی اختیار کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پابندیاں نافذ ہونے سے قبل بھارت نے ایران کو طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کر دی، جس کے بعد ایران اس سرمایہ کو بھارتی شمولیت کے بغیر بندرگاہی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ چابہار منصوبے سے خاموش علیحدگی پر اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا نے کہا ہے کہ اصل سوال
چابہار بندرگاہ یا روسی تیل کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مودی حکومت امریکہ کو بھارت پر دباؤ ڈالنے کی اجازت کیوں دے رہی ہے۔ ان کے مطابق امریکی دباؤ پر پیچھے ہٹنا بھارت کی خارجہ پالیسی میں کمزوری کی عکاسی کرتا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت نے سن 2024 میں 10 سال کے لیے چابہار بندرگاہ کا انتظام سنبھالا تھا۔ نئی دہلی کی بھارتی عدالت نے حریت رہنما اور دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو ایک سیاسی مقدمے میں مجرم قرار دے دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اسی مقدمے میں حریت رہنماؤں فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو بھی مجرم قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ مقدمات بدنام زمانہ بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی عدالت میں چلائے گئے، جن میں حریت پسند کشمیری خواتین کو سزائیں 17 جنوری کو سنائی جائیں گی۔ کشمیر میڈیا سروس کا کہنا ہے کہ آسیہ اندرابی کو اپریل سن 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ ان کے شوہر عاشق حسین گزشتہ 3 دہائیوں سے جھوٹے مقدمات میں بھارتی قید کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو سخت پیغام دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران میں جاری قتل و غارت کو روکنے کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی مندوب نے کہا کہ لاکھوں ایرانی شہری حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی مندوب نے واضح کیا کہ اگر مظاہرین کے خلاف قتل عام بند نہ ہوا تو مختلف آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ اجلاس کے دوران امریکی مندوب مائک والٹز نے ایران میں انٹرنیٹ بندش کی اطلاعات کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ اقدام جان بوجھ کر زمینی حقائق کو عالمی برادری سے چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے، جو خلیجی ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مستقل مندوب غلام حسین نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ ایران کسی قسم کی کشیدگی یا تصادم کا خواہاں نہیں ہے، تاہم اگر جارحیت مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی، چاہے وہ مظاہرین کے تحفظ یا عوام کی حمایت کے نام پر ہی کیوں نہ دی جائے، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار دی۔ ایرانی نائب مندوب نے واضح کیا کہ انسانی ہمدردی کے نام پر طاقت کے استعمال کو جائز قرار دینا بین الاقوامی قانون کا دانستہ غلط استعمال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ جارحانہ اقدام کا جواب اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت فیصلہ کن اور قانونی ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ سلامتی کونسل کی اخلاقی، سیاسی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے غیر قانونی اقدامات کو بروقت مسترد اور مذمت کرے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں روسی مندوب نے امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اجلاس کو سرکس قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اجلاس عالمی امن کے لیے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے۔ روسی مندوب نے الزام عائد کیا کہ بیرونی طاقتیں ایران میں موجودہ صورتحال کو مزید بھڑکا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں اور املاک کا تحفظ ایرانی حکومت کی اولین ترجیح ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے ایرانی عوام کو ریاستی اداروں پر قبضے کی ترغیب دینا کسی بھی ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر اور حکومت کی حمایت میں بڑے پیمانے پر عوام سڑکوں پر نکلے ہیں، جبکہ امریکی مداخلت سے خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ روس نے مسائل کے پرامن حل کے لیے تعاون کی پیشکش بھی کی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مشن کے قائم مقام نمائندے سن لے نے کہا کہ چین ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران کے اندرونی معاملات کا فیصلہ صرف ایرانی عوام کو کرنا چاہیے۔
چینی نمائندے نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری کرے اور طاقت کے استعمال کی پالیسی ترک کرے۔ ان کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف کھلی دھمکیوں کے باعث مشرق وسطی میں کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین نے عالمی برادری اور علاقائی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ مشرق وسطی میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ دوسری جانب چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو میں اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایرانی حکومت اور عوام متحد رہیں گے اور موجودہ مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ غزہ کی صورتحال۔ غزہ میں فلسطینیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایک جانب شدید انسانی بحران جاری ہے تو دوسری جانب اسرائیلی حملے بھی تھم نہیں سکے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے اعلان کے باوجود اسرائیلی فورسز نے غزہ پر مہلک کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ گزشتہ برس اکتوبر میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک کم از کم 451 فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں۔ غزہ شہر کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہیں جنگ بندی کے نئے مرحلے سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں، کیونکہ پہلے مرحلے میں کیے گئے کئی وعدے تاحال پورے نہیں ہو سکے ہیں۔ ایک شہری نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اب بھی پہلے مرحلے میں ہیں۔ ان کے مطابق کراسنگ کھلنے، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی اور اسرائیلی حملوں کے خاتمے کے دعوے کیے گئے تھے، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں بدلا سوائے اس کے کہ لوگ جنوبی غزہ سے شمالی علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ وفا خبر رساں ایجنسی کے مطابق رام اللہ کے مشرق میں واقع گاؤں المغیر میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک 14 سالہ فلسطینی لڑکا شہید ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز کے گاؤں میں داخل ہونے کے بعد شدید تصادم ہوا، جس دوران رہائشیوں پر براہ راست گولہ بارود سے فائرنگ کی گئی۔ شہید ہونے والے لڑکے کی شناخت محمد سعد نسان کے نام سے ہوئی، جسے پیٹھ اور سینے میں گولیاں لگیں۔ وفا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے نماز جمعہ کے بعد المغیر کی مغربی مسجد سے نکلنے والے نمازیوں پر بھی حملہ کیا۔ فورسز نے اسٹن گرینیڈ اور آنسو گیس کے گولے داغے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کرکٹ۔ موسم کی شدت کے پیش نظر پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلی جانے والی 3 میچوں کی T20 سیریز کے اوقات میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اب میچز شام 6 بجے کے بجائے سپہر 4 بجے شروع ہوں گے، جبکہ ٹاس سپہر 3:30 پر ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میچز کے اوقات میں تبدیلی کا فیصلہ موسم کی سخت صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کرکٹ بورڈ کی جانب سے باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 29 جنوری، دوسرا 31 جنوری، جبکہ تیسرا اور آخری میچ 1 فروری کو کھیلا جائے گا۔ آسٹریلوی ٹیم 28 جنوری کو لاہور پہنچے گی اور سیریز کے تمام میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہوں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔